خیبر پختونخوا کے اندر اس سال اور پچھلے سال واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ اصل مسئلہ اس وقت ملیٹنسی کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کی بد اعتمادی ہے، کیونکہ مسلسل 2-2.5 اشہر تک وہ سفر کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ملٹری آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں سویلین جانوں کو نقصان ہو جاتا ہے، سویلین املاک کو نقصان ہو جاتا ہے، سویلین کی لائف جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے۔ دور سے مورچے میں بیٹھے ہوئے یا چیک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئی پولیس اور سیکورٹی اہلکار کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں تو پولیس کے ساتھ تو وہ ایکوپمنٹس نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہندوستان تو پوری طرح سے پاکستان کے اندر ایکٹیو ہے، بلوچستان کے اندر ایکٹیو ہے، اور ملیٹنٹس جو ہے وہ مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ تو نہیں ہوتے ہیں معاشرے کے اندر۔ دیکھیے ان کے ساتھ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ایک تو بات یہ کلیئر ہے کہ جو امریکنز گئے ہیں اور امریکنز نے وہاں اسلحہ چھوڑا ہے۔ جب آپ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، ملیٹنسی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو پہلے نمبر پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان نظر آئیں گے۔ اور خیبر پختونخوا کے اندر اس سال اور پچھلے سال واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور ٹارگٹ کلنگ میں بھی اضافہ ہوا ہے، دھماکوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ملیٹنٹس کی پریزنس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور جنوبی اضلاع خصوصاً بالکل وہاں حکومتی ریٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ قبائلی اضلاع کے اندر بھی حکومتی ریٹ کمزور ہے، اور ملاکنڈ ڈویژن کے اندر بھی بحیثیت مجموعی اب یہ بدامنی پھیلتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ہمیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ جو ملیٹنسی گزشتہ 2-2.5 عشروں سے چل رہی ہے، اس کا جو علاج ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جو ریسیپی ہے ہمارے پاس ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ہماری حکومتوں کے ساتھ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے سوات آپریشن کا ذکر کیا تو سوات کو کلیئر قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ سوات کے اندر بھی ریسرجنس ہوئی ہے اور واقعات ہوتے رہیں گے۔ اس طرح باجوڑ کو بھی کلیئر ڈکلیئر کیا جائے گا، لیکن وہاں بھی ریسرجنس ہوتے رہے گی، واقعات ہوتے رہیں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ سویلین ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ نہیں ہے، اور انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ بیسیکلی فوج کا کام نہیں ہے۔ فوج کا کام سرحدات کے اوپر نگرانی کرنا ہے، ملک کو محفوظ بنانا ہے۔ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے، جب آپ کنٹینیوسلی 2-2.5 عشروں تک چیک پوسٹوں کے اوپر ملٹری کے لوگوں کو بٹھائیں گے، تو جو سیکیورٹی ہے وہ اس سے ختم نہیں ہوگی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پختون بیلٹ کے اندر جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، پاکستان گریز قوتیں ہیں، وہ مستحکم ہوئی ہے، اور جو سیپریٹسٹ کا بیانیہ ہے وہ اسٹرینتھن ہوا ہے۔ اس وجہ سے اسٹرینتھن ہوا ہے کہ پختونوں کے اندر یہ جو ملٹری کی کنٹینیوس پریزنس رہی ہے، مطلب انٹرنل سیکیورٹی کے اندر اور چیک پوسٹوں کے اوپر، اس وجہ سے جو لوگوں کو چیک پوسٹوں کے اوپر تنگ کیا گیا، اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر ایک اشتعال اور نفرت ہے۔ تو اس لیے اصولی بات یہ ہے، اور جماعت اسلامی کا بھی یہ موقف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی جب آپ پولیس کو حوالہ کریں گے، اس کے لیے پولیس کو اسٹرینتھن کریں گے، اس کے لیے پولیس کی نفری کو بڑھائیں گے، پولیس کو ایکوپمنٹس دیں گے، ان کی ٹریننگ کو بہتر بنائیں گے، اور ان کو ماڈرن ہائی ٹیک ایکوپمنٹس دیں گے، اس کی ٹریننگ ان کو کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس جب آپ امپاور کریں گے تو سول ایڈمنسٹریشن ساتھ ساتھ وہ بھی امپاور ہو جائے گی۔ یہ دونوں مل کے عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ بحال کریں گے۔ اصل مسئلہ اس وقت ملیٹنسی کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کی بد اعتمادی ہے، کیونکہ مسلسل 2-2.5 عشروں تک وہ سفر کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن کامیاب ہو جائے گا، یا کوئی ملٹری آپریشن ایسا بھی ہوگا کہ جس میں سویلین کے گھر نہیں گریں گے، کوئی ملٹری آپریشن ایسا بھی ہوگا کہ جس میں ہماری مسجدیں نہیں گریں گے، کوئی ملٹری آپریشن ایسا بھی ہوگا کہ جس میں ہماری دکان جو ہے اور مارکیٹیں تباہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ملٹری آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں سویلین جانوں کو نقصان ہو جاتا ہے، سویلین املاک کو نقصان ہو جاتا ہے، سویلین کی لائف جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے، اور ٹارگیٹڈ آپریشن میں بھی عموماً یہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب ایک ماڈل یہ ہے کہ آپ انٹرنل سیکیورٹی کے لیے سول ایڈمنسٹریشن کو ان کی کمپیٹنسی کو بڑھائیں، ان کی استعداد کار اور کیپیسٹی کو بلڈ کرے، ان کو ہیومن ریسورس دے دے، ان کی ہیومن ریسورس کو ٹرین کرے، ان کو ایکوپمنٹس دے دے، اور عوام کو ساتھ وہ ملا لے۔ یعنی جب تک عوام آپ کے پشت پہ نہ ہو، جب تک عوام کا آپ کے ساتھ رابطہ نہ ہو، عوام کا آپ کے اوپر اعتماد نہ ہو، عوام آپ سے دور ہو، تو آپ کوئی بھی ملٹری آپریشن کے ذریعے سے ملیٹنسی کو کلیئر نہیں کر سکتے ہیں۔
اس کے نتیجے میں آپ کوئی اس قسم کا ملٹری آپریشن کریں گے کہ جس میں سویلین کو نقصان ہوگا، تو پھر ملیٹنٹس کو ریکروٹس ملیں گے اور ملیٹنسی جو ہے وہ مزید بڑھے گی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری جو سیکیورٹی پالیسی ہے، انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے، اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور انٹرنل سیکیورٹی میں پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کا رول جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، ان کو امپاور کرنا چاہیے۔ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو ایک اوورآل نیشنل سیکیورٹی پالیسی بننی چاہیے۔ جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکا ہے، اور نئی صورتحال کے اندر کہ جب امریکہ افغانستان سے نکلی ہے اور افغانستان کے اندر اب طالبان کی حکومت ہے، اور طالبان جو ہے وہ کسی زمانے میں پاکستان کے بہت قریب تھے، تو اب ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی نہیں انٹرنل سیکیورٹی کے لیے بننے چاہیے، اور اس پالیسی کے اندر پھر صوبائی حکومت اس کا پابند ہوگی۔ بنیادی طور پر جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے تو میں بالکل یہ مانتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی انکمپیٹنسی ہے، اس کی نااہلی ہے، ان کی کرپشن ہے، ان کو جو فنڈز گئے ہیں وہ فنڈز انہوں نے سویلین اداروں کی کمپیٹنسیز، ان کی استعداد کار بڑھانے پہ نہیں لگائے ہیں، وہ لوگوں کے جیبوں میں گئے ہیں۔ نہ سی ٹی ڈی کو مستحکم کیا گیا۔ سی ٹی ڈی جو ہے وہ پریمیئر ادارہ ہے پولیس کا کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف، لیکن سی ٹی ڈی کو نہ انسانی وسائل میں اضافہ ہوا، نہ ان کے ٹریننگ میں اضافہ ہوگا، نہ ان کو ایکوپمنٹس دی گئی۔ اس طرح جو پولیسنگ ہے، ریگولر پولیسنگ ہے، اس کو بھی مستحکم نہیں کیا گیا، اور پولیس جو ہے ان کو ایکوپمنٹس نہیں دی گئی جو ہائی ٹیک ماڈرن ایکوپمنٹس ہے۔ اب دیکھیے اگر ملیٹنٹ کے ساتھ لیزر گن ہو، اور ملیٹنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ہائی ٹیک ویپنز ہو، اور وہ امریکن برانڈ ویپنز ہو، اور وہ دور سے مورچے میں بیٹھے ہوئے یا چیک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئی پولیس اور سیکورٹی اہلکار کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں تو پولیس کے ساتھ وہ ایکوپمنٹس نہیں ہے، تو اس لیے میں اس پہ صوبائی حکومت کو بلیم کرتا ہوں، اور میں بلکہ ان کو جو کرمنل ہے صوبائی حکومت کے پارٹ پہ انکمپیٹنس ہے، کرپشن کی انتہا ہے کہ یہ پولیس کو اور سول ایڈمنسٹریشن کی کمپیٹنسی کو ابھی تک بلڈ نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں افغان حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغان حکومت اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا ہے، اصولاً بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا افغان حکومت کے ساتھ ہم لڑائی کریں؟ نہیں، افغان حکومت کے ساتھ ہم ڈپلومیٹکلی اور سفارتی طور پہ انگیج ہوں۔ افغانستان کے اندر کوئی آرگنائز اور منظم حکومت اس وقت نہیں ہے، وہ خود بھی مسائل اور مشکلات کا شکار ہے۔ وہاں ابھی تک ادارے جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکے ہیں، اس حکومت کو ابھی تک انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس حکومت کے ساتھ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی انگیج ہونا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع اور دیگر لوگوں کی طرف سے جو جارحانہ بیانات آتے ہیں وہ کسی اسٹیٹ کی ڈگنیٹری کے اور رسپانسبل لوگوں کے اسٹیٹمنٹس نہیں ہے۔ فورن پالیسی جو ہے وہ فورن آفس کو ہینڈل کرنی چاہیے، اس لیے اشتعال نہیں دلانا چاہیے۔ انہیں دو پہلو نکلتے ہیں، ایک یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے زمین کو پاکستان یا کسی دوسری ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ یہ جو دوحہ ایگریمنٹ ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر یہ ان کی انڈرٹیکنگ ہے، ان کی کمٹمنٹ ہے، یہ اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی غیر ذمہ دارانہ بیانات نہیں آنی چاہیے، اور پاکستان کو افغانستان کے ساتھ مسلسل سفارتی انگیجمنٹ جو ہے پاکستان کی ضروری ہے۔ دیکھیں یہ جو 2-2.5 اشروں کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اس میں سب سے جو پہلا کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو پختون سوسائٹی کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کو ڈسمینٹل کیا گیا، مسجد کو بے وقت بنا دیا گیا، مسجد کے اوپر حملے ہو گئی، مسجد کو غیر انسیکیور کیا گیا، حالانکہ مسجد جو تھا وہ ہمارے امن کی جگہ تھی، مسجد ہماری عبادت کی جگہ تھی، مسجد ہمارے جرگوں کی جگہ تھی، ایک قسم کا ہمارا ایک سوشل گیدرنگز اور کانٹیکٹس کی جگہ تھی، لوگ اس کو غیر محفوظ کیا گیا۔ پھر ہمارے جو ایلڈرز ہیں، قبائلی مشران ہیں، ایلڈرز ہیں جو جرگے کرتے ہیں، جو وہاں امن قائم کرتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ڈسمینٹل کیا گیا۔ تو اس کا جو پورا سوشل فیبرک ہے اس کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس وجہ سے اب چیزیں جو ہے وہ درست سمت میں نہیں چل رہی ہے کہ اوور دا لاسٹ 2-2.5 اشروں میں جو ہمارا پختون سوسائٹی کے اسٹرینتھس تھے ان کو ڈسمینٹل کرنے کی پوری ایک ڈیلیبریٹ کوشش ہوئی ہے۔ دیکھیں ان کے ساتھ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ایک تو بات یہ کلیئر ہے کہ جو امریکنز گئے ہیں اور امریکنز نے وہاں اسلحہ چھوڑا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو
بین الاقوامی اس وقت سچویشن ہے اس میں یہ بات بعید نہیں ہے کہ باہر کے ممالک بھی اس میں ملوث ہو اور وہ پاکستان کے اندر اندرونی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہوں. اس لیے پاکستانی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس قسم کے فورسز کو اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے سے ان کو ایکسپوز کرے, ان کو قوم کے سامنے لے آئیں. یہ تو ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ناکامی ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہے اور وہ اس کو ایکسپوز کرنے میں ناکام رہی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ بھی ہمارا, جس طرح پہلے میں نے کہا, ڈپلومیٹیکلی انگیج ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ عسکریت پسندی جو ہے وہ اگر زیادہ گروہوں میں تقسیم ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری ایک ایفیکٹو انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی نہ ہو تو اس وقت تک یہ ہمیں کوئی فائدہ اس لیے نہیں دے گا کہ اگر گروہ کم ہوں گے اور آپ اس کو ایک گروہ کو ہینڈل کریں گے اور اس کو ختم کریں گے یا کسی سٹیج پہ آپ ان کو مذاکرات کے اندر انگیج کریں گے تو آپ کے لیے آسانی رہیں گی. جتنی زیادہ ہو جائیں گے اتنی ہی زیادہ وہ لوگوں کے لیے لوگ ان کے ساتھ رابطے کریں گے, لوگ مطلب ان کو اپنے پراکسی کے طور پہ استعمال کریں گے. تو یہ زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے, مجھے تو زیادہ خطرناک لگتا ہے. دیکھیں, پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا کے بگ پلیٹ فارمز ہیں ان سارے پلیٹ فارمز کے ساتھ پاکستان کا کوئی معاہدہ اور معاہدے نہیں ہے, کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے. ان کے جو مین آفیسز ہے وہ پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے. اس لیے جو فیس بک پہ اگر کوئی فیک اکاؤنٹ بنتا ہے تو یہ جو لوگ کیونکہ پرائیویٹ زندگیوں کو نشانہ بناتے ہیں, لوگوں کی فیملیز کو نشانہ بناتے ہیں, ایون ملیٹنٹس جو ہے اس پہ اکاؤنٹس چلاتے ہیں. تو پاکستان نے چونکہ فیس بک کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا ہے تو اس لیے وہ بھی ہماری انٹرنل سیکیورٹی تھریٹ کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بھی حکومتوں کے فیلیئرز ہے کہ حکومت فیس بک اور ٹیک ٹاک اور دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ معاہدے نہیں کر سکے اور ان کے ساتھ کچھ ایس او پیز طے نہیں کر سکے. اور وہ بالکل مطلب پاکستان کے اندر مجھے تو ایسے اکاؤنٹس بھی رپورٹ ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں لیکن وہ اکاؤنٹس جو ہے وہ ویریفائڈ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ہندوستان تو پوری طرح سے پاکستان کے اندر ایکٹیو ہے, بلوچستان کے اندر ایکٹیو ہے. اور پاکستان جو ہے, سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہمارے سیکیورٹی ادارے جو ہے وہ ایفیکٹولی ہندوستان کے انٹرونشن پاکستان کے اندر رکوانے میں اور پریونٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. اور ظاہر افغانستان کے بارے میں تو پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں کہ افغانستان سے ہمیں یہ توقع ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف نہیں استعمال ہونی چاہیے. ان کو ایک رسپانسبل ذمہ دار اسٹیٹ کا مطلب اپنے آپ کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا ان کو مظاہرہ کرنا چاہیے, ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ ان کو بیہیو کرنا چاہیے. اور پاکستان کا نہ صرف یہ کہ پڑوسی ہے بلکہ ہمارا کلچر اور زبان اور مذہب اور دین بھی ایک ہے. اور ہم اکٹھے جو ہے سوویت انٹرونشن کے خلاف ہم اکٹھے جو ہے لڑے ہیں, ہم نے اکٹھی مزاحمت کی ہے. ہم نے یہاں پاکستان کے لوگوں نے امریکن پریزنس کو بھی پاکستان کے عوام نے, کیونکہ حکومت نے سپورٹ کیا تھا لیکن عوام نے ان کو سپورٹ کیا تھا, عوام نے ریزسٹ کیا ہے. تو جب امریکن انٹرونشن کے خلاف جو ریزسٹنس تھی اس میں بھی پاکستانی عوام نے ساتھ دیا, اور جو رشین انویژن تھی اس میں تو پاکستانی حکومت نے بھی ساتھ دیا. تو یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرے. اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے میں ان کا اپنا بھی فائدہ ہے. سچی بات ہے کہ افغانستان کے اندر استحکام نہیں آئے گی اگر ان کی ریجنل کنٹریز کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو وہاں بھی استحکام نہیں آئے گا. دیکھیں, ملیٹنٹس جو ہے وہ بڑی تعداد میں تو نہیں ہوتے ہیں, میجورٹی لوگ تو امن چاہتے ہیں, میجورٹی لوگ تو ریاست کی بات مانتے ہیں. حالانکہ جب ریاست ایکٹ کرتی ہے تو وہی سویلینز جو ہے وہ نشانہ اور وکٹمز بنتی ہیں. یہ جو لوگ امن کے لیے نکلتے ہیں یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں, یہ پاکستان کے دوست ہیں, یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں, پاکستان کے اداروں کو مانتے ہیں. اس لیے امن کے لیے زیادہ لوگ جو ہے وہ نکلتے ہیں اور زیادہ لوگ امن چاہتے ہیں. لوگ اپنی ریاست سے اس لیے گلوا شکوہ کرتے ہیں, سفید جھنڈے کے ساتھ نکلتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے کہ ریاست اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہی. اور جب ان کی ملٹری آپریشن یا کوئی کاؤنٹر ٹیررزم میں کوئی ایکشن ہوتی ہے تو اس میں سویلین کا نقصان ہو جاتا ہے. اور لوگ بدامنی سے نالاں ہیں, اس سے پریشاں ہیں, لوگ ملیٹنسی کو نہیں پسند کرتے. اور ملیٹنٹس جو ہے وہ مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں, وہ زیادہ تو نہیں ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. تو اس لیے لوگ جو ہے میجورٹی لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ تو ایک پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل فریم ہے اسی کے اندر رہ کے اپنے حقوق اور مطالبوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا ملیٹنٹس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لوگوں کا. یہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی تھی اور جو نیشنل ایکشن پلان تھا
اور جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتی رہی ہے وہ تو بنیادی طور پر دو باتیں کرتی رہی ہیں کہ ہم کائنیٹک ایکشن لیں گے، یعنی ہم فوجی ایکشن لیں گے اور ملٹری آپریشن کریں گے، لیکن کائنیٹک ایکشن جو ہے، فوجی ایکشن الون جو ہے اور اکیلا مسائل کا حل نہیں ہے، وہ نان کائنیٹک ایکشن کی بھی بات کرتے ہیں۔ جب وہ نان کائنیٹک ایکشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، کہ جس میں لوگوں کی جو مقامی اکانومی ہے وہ اس کو بلڈ کیا جائے گا، لوگوں کو تعلیم دی جائے گی، انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے گا، لوگوں کو روزگار اور اپرچونٹی دی جائے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ یہ کریں گے اور بڑے پیمانے پہ یہ کریں گے، اور اسپیشلی جو خیبر پختونخوا کے نوجوان ہے جو اس وقت مایوس ہے اور ڈائریکشن لیس ہے اور اسٹیٹ سے شاکی ہے، ریاست سے خفا ہے اور بڑی تعداد میں ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ اس پہ اسٹیٹسٹکس اور فگرز آئے ہیں کہ پاکستان ان ٹاپ 3-4 ممالک میں ہے جس سے زیادہ لوگ ایمیگریٹ کرتے اور باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں۔ تو جب آپ امپلائمنٹ دیں گے، جب آپ ایجوکیشن دیں گے، جب آپ ترقی دیں گے، جب آپ اکانومی کو بلڈ کریں گے، جب آپ روڈز بنائیں گے، ہاسپٹلز بنائیں گے، اور آپ جب یونیورسٹیز اور کالجز بنائیں گے، تو اس کے نتیجے میں پھر لوگ مین اسٹریم ہو جائیں گے۔